السلام علیکم۔ نظم طلوع اسلام کا دوسرا بند آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے بند کا پہلا شعر دیکھیے۔ سرشک چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ سرشک کہتے ہیں آنسو کو، سرشک چشم مسلم مسلمان کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو۔ نیساں اس بارش کے قطرے کو کہتے ہیں جو سیپ کے منہ میں گر جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ خلیل اللہ سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ خلیل اللہ کے دریا سے مراد ملت ابراہیم ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم کی ملت کی طرف مسلمان۔ تو حضرت ابراہیم کی ملت میں ایسے ایسے موتی پیدا ہونے لگیں گے، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ مسلمانوں کے پچھتاوے کے آنسو اتنے قیمتی ہو گئے ہیں اللہ کے نزدیک کہ ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ اب امت مسلمہ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نظم گزشتہ بند میں نے گزارش کی تھی کہ مصطفیٰ کمال کی فتوحات کے اثر میں لکھی گئی تھی۔ تو یہ سرشک چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ آپ اندازہ لگائیے علامہ صاحب کی جوانی اور لڑکپن کا بڑا خوبصورت شعر ہے، غالباً 1893-94 کا ہوگا، جس پہ مرزا ارشد گورگانی نے ان کو تعریف کی تھی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، احساس ندامت سے، شرمندگی سے، عاجزی سے، خدا کے سامنے جب کوئی اس کا بندہ گڑ گڑا کے آنسو بہاتا ہے تو ان آنسوؤں کی قدر و قیمت موتیوں سے کم ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو پذیرائی بخشتا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں نے شاید اللہ کے سامنے عاجزی سے جو آنسو بہائے ہیں اس کا اثر ہے کہ اب خلیل اللہ کی اس امت میں ایسے ایسے موتی پیدا ہونے لگے ہیں جو اپنی نشاط ثانیہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے شعر کی طرف آ جائیے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ کتاب ملت بیضا، ملت بیضا امت مسلمہ۔ اب کیا خوبصورت بات کی ہے اقبال نے، امت مسلمہ کی حالت اس کتاب کی سی ہے جس کی جلد پھٹ گئی ہو اور اس کے اوراق الگ الگ ہو گئے ہوں، بکھر گئے ہوں۔ شیرازہ بندی کرنا جلد بنا لینا۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یوں لگتا ہے یہ جو پھٹی ہوئی کتاب تھی، یہ جو ورق ورق بکھرے ہوئے مسلمان تھے، یہ اب ایک کتاب کی شکل میں جڑنے لگے ہیں، ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہونے لگا ہے۔ اور پھر دوسری مثال دیکھیے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ شاخ ہاشمی، اب اس کو ایک درخت کہہ دیا، امت مسلمہ کو ایک شجر کہہ دیا، اور اس کی وہ شاخیں جو بے اتفاقی کی وجہ سے، اپنی جڑوں سے کٹنے کی وجہ سے، یا شاید دور ہونے کی وجہ سے جو خشک ہونے لگی تھیں، اب ان پہ پھر پھول پتے اور پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ اس ترک شیرازی نے تبریز اور کابل کے دل مو لیے۔ اب دو شہروں کا ذکر کر کے جزو بول کے کل مراد لیا ہے، جہاں پوری امت مسلمہ ہے، وہ تمام علاقے جن میں مسلمان آباد تھے۔ ربوداں ترک شیرازی، اس شیرازی ترک نے، مصطفیٰ کمال کی طرف اشارہ ہے، مسلمان امت کا دل جیت لیا ہے۔ صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، جیسے ہوا خوشبو کو دور دور تک لے کے جاتی ہے، تو اس شیرازی ترک کی، مصطفیٰ کمال کی ان فتوحات کا اثر بھی امت مسلمہ جہاں جہاں ہے، اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ان سب کے مصطفیٰ کمال نے دل جیت لیے۔
چوتھے شعر پہ آ جائیے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ بلکان کی ریاست کی جنگوں اور سکاریا کی جنگوں میں ترکوں کو جو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، اس طرف اشارہ ہے، اس نقصان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ترکوں نے یہ نقصان اٹھایا بھی ہے تو اس میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی بڑا مقام یا کوئی قربانی، جب تک آدمی کو قربانی نہیں دیتا تو کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کرتا۔ مثال دیکھیے، صبح طلوع ہونے سے پہلے ستاروں کی قربانی دینا پڑتی ہے، ستارے مدھم ہوتے ہیں، لاکھوں ستارے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تب جا کے کہیں صبح طلوع ہوتی ہے۔ اسی طرح قومیں افراد کی قربانی دیتی ہیں تو تب ان قوموں کو نئی زندگی ملتی ہے۔